بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آپ سب کو ساجو آفیشیل بلاگ میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی کہانی ہے ایک پائلٹ کی جو کہ چھٹیوں پر بر وقت اپنے گاؤں آتا تھا، جس کے ساتھ ایک دن ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا جس نے اگلی بار اپنے گھر آنے سے توبہ کر لی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ مجھے بس اسٹاپ پر کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر ابھی تک کوئی بس نہیں آئی تھی۔ اسلام آباد سے بلوچستان تک میرا ٹرین میں سفر بہت اچھا گزرا۔ میرا گاؤں بلوچستان میں ایک پہاڑی علاقے میں ہے، جہاں چھوٹی سی کچے سڑکیں ہیں جو کہ 6 کلومیٹر دور ہے، اس لیے سواریاں بڑی مشکل سے ملتی ہیں۔ آہستہ آہستہ سے شام ہوتی جا رہی تھی، اس لیے میں بھی مایوس ہو کر پیدل چلنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے آگے دکان بھی بند ہو چکی تھی۔ میرے پاس کچھ بیگ تھے جس میں میرے کپڑے اور گھر والوں کے لیے تحفے بھی تھے۔ اتنے عرصے بعد آ رہا تھا، گھر والوں کے لیے کچھ لانا تو لازم تھا، اور میں جو کہ 3 مہینوں کی چھٹی لے کر آیا تھا، جو کہ میرے بھائی کی شادی بھی ہونے جا رہی تھی۔ میرا بھائی دبئی میں کام کرتا تھا، جو کہ وہ بھی آیا ہوا تھا۔ مجھے بھی چلتے چلتے شام ہو گئی تھی۔ کچے راستے اور ڈھلتی شام نے مجھے پیدل چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کوئی سواری بھی نہ آنے والی تھی، سو میں اپنی دھن میں جا رہا تھا۔ پاس میں ایک قبرستان بھی ہے جس کے اندر سے راستہ بنا ہوا ہے۔ چلتے چلتے مجھے اچانک کسی کے بلانے کی آواز آئی۔ میں ایک دم سے ڈر گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وائٹ کپڑے میں کوئی کھڑا تھا۔ جیسے ہی قریب گیا تو میں خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے بڑے لمبے بال اور سر سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے بہت ہمت کر کے اس سے پوچھا، کون ہو تم اور ایسی حالت تمہاری کس نے کی؟ اس نے اپنا سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور مجھ سے سوال کرنے لگا، تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا، میری مدد کرو، مجھے اٹھاؤ۔ میں کانپتا ہوا اس کی مدد کرنے کے لیے اس کو اٹھانے لگا، جس کی حالت بہت خراب تھی۔ میں بھی اس کو اٹھا کے آگے کی طرف چلنے لگا، لیکن دل ہی دل میں خوف زدہ ہونے لگا اور پھر سے میں نے اس سے دوبارہ پوچھنے کی ہمت کی، کون ہو تم اور ایسی حالت کیسے ہوئی؟ کچھ ہی دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولنے لگا، میں مسافر ہوں، کسی نے مجھے پکڑ کر ایک قید خانے میں قید کر دیا اور میرا سارا سامان لے کر بھاگ گئے۔ مجھے خوب مارا اور تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تو بہت برا ہوا، میں بڑے افسوس سے اسے کہا اور چلتا جا رہا تھا۔ یوں ہی کچھ آگے چل کر مجھ سے چلنا دشوار ہو گیا۔ میں بہت تھک چکا تھا، لیکن یہ بوڑھا میرے کندھوں سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے بھی بہت کوشش کی اتارنے کی۔ بہرحال میں نے اسے دھکا دے کر اتارنے کی کوشش کی، لیکن میں ناکام ہو گیا۔ وہ مجھ سے چپکا ہوا تھا اور اس کی دونوں بازو میرے کندھوں میں پھنسے تھے۔ وہ کہنے لگا، خاموشی سے چلتے رہو ورنہ تمہارا بھی یہی حشر کروں گا۔ میں خوف زدہ ہو گیا اور بہت ڈر گیا۔ کون سی آفت میرے گلے لگی ہے؟ اسی ہی سوچوں میں گمسم چلتا رہا اور میں تھک کر گر گیا۔ اچانک جس کی وجہ سے اس بوڑھے کا ایک بازو جو میرے کندھوں میں پھنسا تھا وہ نکل گیا اور وہ بوڑھا مجھ سے الگ ہو گیا۔ میں بھی فوراً اٹھا اور اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک وہ بوڑھا بولنے لگا، مجھے واپس اٹھاؤ۔ میں بھی بولنے لگا، چل یہی پڑا رہے، پہلے سے میری حالت تو نے خراب کر دی ہے، مارنے پر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، میں نے جلدی سے وہاں بھاگنا شروع کر دیا اور وہ پیچھے آواز دے رہا تھا، پر میں نے اس کی آواز کو انسنی کر دی اور بھاگ آیا اپنا گاؤں، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ بلا سے جان چھوٹی، اور میں بھاگتا جلدی اپنے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اپنے گھر کے گیٹ پر دستک دی اور کھڑکایا تو بھائی نے گیٹ کو کھولا اور میری ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا
اور میں جلدی اندر داخل ہوا۔ میرے گھر والے مجھے دیکھ کر خوش بھی تھے اور میری حالت دیکھ کر خوفزدہ بھی ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد میری حالت سنبھلی تو میں نے سارا واقعہ سنا دیا اور میرے گھر والے اللہ کا شکر ادا کرتے خوش ہوئے کہ میں خیریت سے گھر واپس پہنچ گیا، اور میری طبیعت میں کافی بے چینی تھی۔ اماں نے بہت منتیں کی کہ کچھ کھا پی لے، لیکن مجھے کھانے کی کہاں ہوش تھا اور میں جا کر سونے لگا، لیکن ساری رات اس واقعے کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی میرے والد نے وہاں گاؤں کے ایک بزرگ کو بتایا، جس نے شکر کرتے بولا، اس کے وقت اکثر ایسی اللہ کی مخلوق بھٹکتی رہتی ہیں۔ دراصل ایسے مخلوق انسان کو اپنے قابض کر کے نقصان پہنچاتی ہیں، پر آپ تو جانتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں پر ان کی نہیں چلتی، ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہمارے چینل ساجد آفیشیل ولاگ کو سبسکرائب کریں اور ایسی اسٹوری سنتے رہیں۔ شکریہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔